हल अताका हदीस ज़ैफ़ इब्राहीम अलमुकरमीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुअज़्ज़ज़ मेहमान और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उनको खाना पेश करना, मेहमान नवाजी के लिए वो पेश कर देना, और उसके बाद फिर क्या हालात हुए उनकी मेहमान नवाजी के हवाले से आपने कुछ समाअत फरमा लिया। तो अज़ीज़ भाइयों, जैसे ही उन्होंने पेश किया तो अब मुअज़्ज़ज़ मेहमान खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहे। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसको देखकर परेशान हो गए। यहाँ पे जो अभी आपने ज़ारियात में समाअत फरमाया, कहा अला ताकुलून, तुम खाते नहीं हो, यानी मेहमान हो, मैंने आपके सामने ये रख दिया है खाना, आप खा नहीं रहे, क्या तुम खाते ही नहीं हो। दूसरे मुकाम पे है फ़अौजस मिनहुम खीफ़ा, जब देखा कि उनके हाथ आगे नहीं बढ़ रहे, खाने की तरफ नहीं जा रहे, तो उन्होंने उनसे खौफ महसूस किया, उनसे मेहमानों से खौफ महसूस किया। और ये इस बात की अलामत है कि ये खैर के इरादे से नहीं आए, तभी तो खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहे। दुश्मन हो सकता है, कोई नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है, लिहाजा कोई खैर खा नहीं है जो खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहा। तो इससे मेरे मोहतरम भाइयों इस बात का पता चलता है कि नबी जितना भी अफजल और आला क्यों ना हो, वो गैब का इल्म नहीं जानता। नबी जितना भी बड़ा, जितना भी अफजल, जितना भी आला क्यों ना हो, वो गैब का इल्म नहीं जानता। और आपको पता होना चाहिए कि अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में जनाब इब्राहीम का क्या मुकाम है। अल्लाह ने उनको सबसे पहले खलीलुल्लाह का लक़ब दिया है, वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। अल्लाह ने जनाब इब्राहीम को खलील बना लिया। खलील का माना होता है ये मोहब्बत का सबसे ऊंचा दर्जा है, इसके बाद मोहब्बत का और दर्जा नहीं होता। तो अल्लाह ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना खलील बनाया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक अल्लाह की तरफ से नहीं बतलाया गया था, उस वक़्त तक आप भी यही समझते थे कि इब्राहीम मुझसे भी अफजल हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुझसे भी क्या हैं, अफजल हैं। फिर तो अल्लाह ने बतलाया, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मैं बनी आदम का, यानी आदम की औलाद का मैं क्या हूँ, सरदार हूँ, मैं सबसे आला और अफजल हूँ। वरना इससे पहले वो समझते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इब्राहीम सबसे क्या हैं, अफजल हैं। तो ये अफजल तरीन खलीलुल्लाह, जिसने हर इम्तिहान में अपने आप को अल्लाह के यहाँ सुरखरू किया, उसको नहीं पता कि ये मेहमान जो मेरे पास आए हुए हैं ये इंसान नहीं बल्कि क्या हैं, फरिश्ते हैं। उन्हें इस बात का पता नहीं है। अल्लाह अकबर। तो इससे पता चलता है कि इल्म गैब जो है वो अल्लाह के अलावा कोई और नहीं जानता। व इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, गैब की चाबियाँ वो मेरे अल्लाह के पास हैं, अल्लाह के अलावा कोई और दूसरा नहीं जानता। कोई बड़े से बड़ा नबी क्यों ना हो, जिस तरह भी आपने समाअत फरमा लिया, और कोई बड़े से बड़ा मुकर्रब फरिश्ता क्यों ना हो। जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत कब कायम होनी है, तो आपने क्या फरमाया कि जिस तरह आपको नहीं पता इसी तरह मुझे भी नहीं पता। यानी क़यामत के कायम होने का, वकूअ पजीर होने का ना इल्म आपको है ना मुझे। हाँ, हर उस शख्स को जिसको अल्लाह बतला दे उसको पता चल जाता है, अलबत्ता जो अल्लाह नहीं बतलाता वो कोई भी नहीं जानता। यहाँ पर हमारे यहाँ ये जो अल्लाह मुआफ़ फरमाए अक़ीदत और इसी तरह एहतराम की आड़ में जो बुज़ुर्गों की और बड़ों की जो यहाँ पे जो है वो तक़दीस की जाती है, उनको उनकी शान से बढ़ाया जाता है। उनमें से एक ये भी है कि ये बुज़ुर्ग, ये बड़े, ये औलिया, ये सब कुछ जानते हैं, ये गैब जानते हैं। और कुरान क्या कह रहा है कि नबी भी गैब नहीं जानते, नबी भी गैब नहीं जानते। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हवादिस हुए हैं ना, वल्लाह उनको देख के बंदा हैरान। 70 बंदे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेज दिए तालीम के लिए कि फ़लाँ कबीले के कुछ लोग आए नजद की तरफ से, उन्होंने कहा जी हमें कुछ अच्छे कारी भेजें, हम इनके ज़रिए दावत वहाँ पे फैलाएंगे, लोगों के अंदर जो है ना वो एहसास है
لوگوں کے اندر قبولیت کے آثار ہیں وہ سمجھیں گے۔ آپ نے 70 خیار صحابہ کو بھیجا، افضل صحابہ کو بھیجا، بڑے ہی اللہ کے ہاں وہ عظمت والے صحابہ تھے، ان کو بھیجا، تو غداری سے 70 کے 70 صحابہ شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا تو آپ نے بھیجنا تھا۔ یہ اللہ تو کہتا ہے اے نبی آپ کہہ دیں، آپ بتلائیں ان کو۔ اصل مسئلہ ہمارا یہ ہم قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ جو خود ساختہ یہ جو جناب کہانیاں بنائی ہوتی ہیں اس پہ آگے بیٹھے جھوم رہے ہوتے ہیں، لوگ جھوم رہے ہوتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، وہ جی فلاں تھا، فلاں بزرگ تھا، ان کی کتی تھی، ان کا فلاں کوا تھا، فلاں کی بلی تھی، وہ 7 دفعہ میوں کرتی تھی تو 7 مہمان آتے تھے، 2 دفعہ میوں کرتی تھی تو 2 دفعہ، پتہ نہیں کیا کچھ کہانیاں بنائی ہو۔ کہتے ہیں یہ آپ کیا کہتے ہو کہ بزرگ تو بزرگوں کے بلے اور کتے وہ بھی غیب جانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ جبکہ اللہ کیا کہتا ہے، جلیل القدر انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام وہ بھی غیب کا علم نہیں جانتے۔ اللہ نے جناب نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ بیان کیا، اس کے بعد فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے کچھ ہم نے آپ کو بتلائی ہیں، ہم نے آپ پر وحی کی ہے۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، آپ اس سے پہلے اس کو نہیں جانتے تھے، آپ اس سے پہلے اس کو۔ کتنا قرآن واضح ہے۔ اللہ کرے امت کو قرآن کا فہم اللہ عطا فرمائے، قرآن کی اللہ سمجھ دے دے۔ جس دن قرآن کی سمجھ دے گی نا، جس دن قرآن کی سمجھ آ گئی نا، اس دن انشاءاللہ ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر انسان انشاءاللہ مسلمان رسم و رواج کے پیچھے نہیں بھاگے گا، پھر کس کی طرف بھاگے گا؟ دین کی طرف، شریعت کی طرف، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی طرف بھاگے گا، اس کو فکر ہوگی۔ آج مجھے یہ بتلائیں، ہمیں دین کی زیادہ فکر ہے کہ رسم و رواج کی؟ بولے جی، رسم و رواج کی فکر ہے، کیونکہ دین تو ہم جانتے ہی نہیں، دین کے بارے میں تو نہ ہم نے سمجھا نہ ہمیں سمجھایا گیا۔ جنہوں نے دین سمجھانا تھا انہوں نے غلط طرف لگا دیا، انہوں نے جناب عقیدت کی آڑ میں، بزرگوں کی شان میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں لا تطرونی، کتنی پیاری امت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں، فرمایا کہ میری شان میں غلو، اضافہ، زیادتی نہ کرنا، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بڑھا دیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، تو آپ کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ کتنی پیاری بات ہے، رسول ہونا اور بندہ ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی نہیں ہے، یہ شان میں کیا ہے؟ اضافہ ہے۔ یہ شان میں اللہ، یہ شان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ بلند مرتبہ ہے بندہ اور رسول ہونا۔ تو یہاں پہ عموماً ہمارے ہاں یہ جو سلسلے چل رہے ہیں نا میرے محترم بھائیوں، وہ یہ ہے، معذرت کے ساتھ، خالق کو اور مخلوق کو برابر کر دو، خالق اور مخلوق کو کیا کر دو؟ برابر کر دو۔ اس کے ہاتھ میں کنجیاں ہیں، اس کے ہاتھ میں جناب ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے، وہ جناب ساری تدبیر کرنے والا وہ ہے، وہ جناب فلاں اس کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، اور فلاں کے پاس وہ ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، کوئی کسی کے پاس کچھ نہیں، کوئی کسی کے پاس کچھ اختیار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کسی کا اختیار یا علم غیب یا جناب یہ دنیا کا نظام چلانا تو بڑی دور کی بات۔ میں کہتا ہوں یہ جو بڑے بڑے بنے پھرتے ہیں نا، اپنا فضلہ جو ہے وہ رو کے دکھائیں، اپنا فضلہ رو کے دکھائیں، پتہ لگ جاتا ہے نا۔ تماشا بنایا ہوا ہے یار۔ اور میرے بھائی، کوئی اس دنیا میں ذرہ برابر کا بھی اختیار نہیں رکھتا، ذرہ برابر، اللہ کی قسم، قرآن کا الفاظ، قرآن کے ذرہ برابر کا بھی کوئی اس کائنات میں اختیار، سارے اختیارات میرے رب کے پاس ہیں۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ذرہ برابر کے بھی مالک نہیں ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے ہیں نا، اللہ کے جو محبوب ہیں، اللہ نے یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ نے ان کو محبوب رکھا ہے تو لہذا اللہ ان کا جو ہے وہ محتاج ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی دوست، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نبی، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ولی، اللہ کا کوئی بھی محبوب اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کیا ہو گیا ہے؟ محتاج ہو گیا۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، حاجت ضرورت کی وجہ سے اس کا کوئی دوست
نہیں ہے. اپنے اوپر کیوں قیاس کرتے ہو؟ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے دنیا میں, ہمیں ایک دوسرے کی کیا ہے ضرورت ہے. یہ جو اللہ نے دنیا کا نظام رکھا ہے نا, ہر شخص کو اللہ نے دوسرے کے ساتھ مربوط کیا ہوا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ہر شخص دوسرے کا کیا ہے محتاج ہے. کیا ہے محتاج. ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, کروڑوں روپے اس نے دکان پہ لگائے ہوئے ہیں, کیا خیال ہے وہ کروڑوں روپے اس کے کچھ کام ہیں اگر اس کے پاس گاہک نہ آئے تو؟ مطلب ہے کہ ضرور یہ اللہ نے دنیا میں ضروریات رکھی ہیں, ایک دوسرے کا ہم محتاج ہیں, ضرورت ہے. ایک بندہ مالک ہے, اس کو اگر مزدور نہ ملے تو وہ کام کیسے کروائے گا؟ دنیا میں یہ سارے سلسلے. اللہ تعالیٰ ان سارے عیبوں سے کیا ہے پاک ہے. اللہ تعالیٰ سارے عیبوں سے کیا ہے پاک ہے. تو یہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قصہ ہے, اس میں بہت بڑی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انبیاء اور رسل علیہم الصلوۃ والسلام وہ غیب نہیں جانتے. اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا کہ ان کو کہہ دو اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی, کبھی بھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی, مجھے خیر ہی خیر حاصل ہوتی. تو اس لیے میرے محترم بھائیو یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور علم غیب نہیں جانتا. جو اس صفت میں اللہ کا کوئی شریک بنا رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے اللہ کا شریک ٹھہرا رہا ہے. العیاذ باللہ. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آداب اللہ.